پیپلز پارٹی کی رہنما کی گفتگو آپ نے سنی. ابھی آپ کو بتائیں رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی گارنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سے جو کروایا گیا اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگ گیا ہے. اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے. یہ تاریخ جو ہے نا یہ اس کو پھر آپ اوجل نہیں کر سکتے. اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کسی وقت. اور باتیں رہتی نہیں ہیں اندر, باتیں باہر نکل آتی ہیں. بہت شکریہ جی شبلی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح ہم پچھلے 7-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس طرح سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو ملک میں جس نے کہ جنم دیا ہے معاشی کرائسس کو, آج پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری حکومت, ایک ایسی حکومت جو کہ زبردست کام کر رہی تھی, معاشی اشاریے ہمارے سب بہترین تھے, ایک ملک میں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی تھی, لیکن پچھلے 8 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا روز, ہر روز ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے, جس کی کہ لیٹسٹ مثال پنجاب حکومت. پنجاب آپ کے ملک کا نصف حصہ ہے اور پنجاب میں اس قسم کا سیاسی عدم استحکام کو جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے, جس میں کہ ایک گورنر جس کی کہ صرف ایک آئینی حیثیت ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی کیا جا رہا ہے, یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی جو کہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے. جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, یہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے ہی چلتا جائے گا. اس وقت ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ایک انارکی کی طرف, اور انارکی جس ملک میں آ جائے اس کا پھر حالات وہ کسی بھی, اس وقت تو بدقسمتی سے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کی طرح ہو, کیونکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں, وہ ہے قانون کی حکمرانی. اس وقت قانون کو گھر کی لونڈی بنایا گیا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بہن, اس کے قانون پہ ہم اس وقت چل رہے ہیں. یہ سسٹم جتنا جلد ختم ہو, اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ اس سیاسی بے یقینی کو, تذبذب کو, انتشار کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا واحد حل وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ نہیں ہوں گے تو ہماری قوم, ہماری معیشت اس وقت جس حالت میں ہے وہ اس کی بالکل کوئی اس کی برداشت نہیں رہی. اب عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق ادا کرنا ہے, اور ہر اس شخص کے خلاف, ہر ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت الاکار بنے ہوئے ہیں اس ملک کی تباہی کے, ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک جو اتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا وہ اس کا یہ میرٹ نہیں بنتا کہ قانون اور آئین کو آپ بالکل ایک وہ گھر کی لونڈی بنا دیں. اچھا شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا, رجیم چینج ہوئی ہے, بالکل معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے, سی کر دیے. مہنگائی ہے, ہر طرح ہے. آپ ایک بات پہ قائم ہے الیکشن فری اینڈ فیئر, وہ اپنی ہٹ کرمی میں قائم ہے, الیکشن نہیں کرانے, مدت پوری کرنی ہے. اس سے نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. بالکل. کوئی درمیانہ راستہ, کوئی لچک ہو سکتی ہے کہ مذاکرات میں کوئی درمیانی راستہ نکل آئے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات تو ہوتے بھی رہے ہیں, یہ بیک ڈور کے چینل کے ذریعے ہوں یا ڈائریکٹ ہوں, یہ ہوتے رہے ہیں. لیکن جب ایک ٹولے نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اس وقت, چونکہ انہوں نے الیکشن بری طرح سے ہار جانا ہے
اور انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے 36 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سے 29 پی ٹی آئی نے جیتے ہیں، تو وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آ جائیں دوبارہ اور ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں. تو یہ اس وقت ذاتی مفادات کا، ایک خاص ٹولے کے مفادات کا اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ان کے مفادات جس کو کہ عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، یہ اس کا مقابلہ ہے. تو ایک کہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے اور جس نااہل طریقے سے اس حکومت کو یہ چلا رہے ہیں ان کو تو جوتے پڑنے چاہیے. اچھا شبلی فرحان صاحب یہ بتائیے گا، آپ عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی ہیں، موجودہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کورٹ پروسیڈنگ میں جج صاحبان نے علی ظفر سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ اس وقت جو نوٹیفیکیشن کی معطلی کے لیے آئے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں تو چیف منسٹر جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، تو پھر یہ کیس کہاں جائے گا؟ تو آپ اپنے موکل سے بات کریں کہ اگر کورٹ یہ نوٹیفیکیشن ڈسمس کرتی ہے تو کیا آپ یہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ہماری اسمبلی کے رولز ہیں، جس طرح کے ایک طریقہ کار، مروجہ طریقہ کار ہے، اور جو اسپیکر صاحب بات کریں گے وہ ان کی رولنگ وہ اہم ہے. تو اس سلسلے میں تو یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ سیپریشن آف پاورز پہ بیسڈ ہے. ایک پارلیمان کے اختیارات ہیں، ایک جوڈیشری کے اختیارات ہیں اور ایک پریزیڈنٹ اور گورنر کے اختیارات ہیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب سارے ادارے اپنے اختیارات اور حدود ضربے میں رہے تو بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی ملاقات میں کچھ ایسا ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جو گورنر نے اقدام اٹھایا ہے اس کے خلاف آپ کو احتجاج کی کال دیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو پورے پاکستان میں کہا ہے کہ وہ تیار رہیں کسی صورت. یہ آئین شکنی ہوئی ہے، یہ کسی ٹیک اوور سے کم نہیں تھا جو رات کو ہوا ہے، جو گورنر نے کیا ہے. اور جس طرح چیف سیکرٹری کو ہراساں کر کے یہ آرڈر لیا گیا، بیچارہ شریف آدمی ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ رات کو جب یہاں آئے، میں تو نہیں تھا لیکن اور لوگ یہاں پہ بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا واضح موقف تھا کہ یہ غیر قانونی اور کسی صورت نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوئے گا. اس کے بعد نامعلوم افراد نے نہیں جی دیکھیں ایک سیکنڈ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شریف ہونا یا ایماندار ہونا وہ ایک بات ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی نہ کرنا یا دباؤ میں آ کے اور غیر قانونی کام کرنا اس کے وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے کیا ہے، صدر صاحب اس غیر قانونی اور غیر آئینی کام کے اوپر کیوں نہیں عمل درآمد کر رہے، کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ صدر صاحب وہ کریں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے. کیا کوئی رکاوٹیں ہیں؟ جی وہ آئین اور ہمارے ملوی میں اور بلیغ الرحمان میں بڑا فرق ہے. بہت فرق ہے. جی وہ ہو رہا ہے. ہم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس طرح رات کو غیر آئینی عمل کیا گیا اس پر ایک تو انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ بھی ہم کریں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے چیف سیکرٹری کو دباؤ میں لایا گیا اور ان سے سائن کروائے گئے.